السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل خواتین و حضرات۔ پاکستان میں سن 2023-24 سال 2023-24 کا بجٹ آ چکا ہے۔ بجٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں اس میں ہم نے اپنی پوری طرح سے ریسرچ کر کے ڈفرینٹ لوگوں کے انالیسس دیکھ کے سن کے ان کی کیلکولیشنز دیکھ کے اور وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں ساری چیزیں جمع کر کے اور اس پہ کام کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک سمری لے کر آئے ہیں کہ بجٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کس طرح کا بجٹ بنایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ بہت ہی زیادہ کنونشنل اور ایک ان امیجنیبل قسم کا بجٹ جو ہے وہ پاکستان میں پیش کیا گیا ہے۔ کنونشنل کیا ہے کہ پھر سے وہی پرانی تھکی ہوئی دھکیانوسی قسم کی پالیسیز کو آگے فالو اپ کیا گیا، بجائے اس کے کہ ان کو رول بیک کر کے کچھ نیا کرتے انہی چیزوں کو دوبارہ فالو کیا گیا۔ شروع کرتے ہیں کہ پاکستان میں کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے جو بڑی چیز آپ تک ابھی تک پہنچ ہوگی وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ امپلائیز جو ہیں ان کی سیلریز میں 35% کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں ان کی سیلریز میں 30% کا اضافہ کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو پینشنز ہیں ان میں بھی اضافہ کر دیا گیا، یعنی جو گورنمنٹ سے ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو پینشنز میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پاکستان کا جو ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہے 2023-24 کا، یعنی جو پاکستان کا ٹوٹل خرچہ ہونا ہے 2023 اور 24 میں، وہ ہے 13,320 بلین روپے۔ 13,320 بلین روپے یعنی 13,320 بلین روپیز پاکستان کا ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہے۔ اور ساتھ ہی جو پاکستان کا ریونیو ہے دیٹ از 12,163 بلین روپے۔ 12,163 ہمارا ریونیو ہے جس کو جو ہم جنریٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو جی ڈی پی گروتھ کی آگے ٹارگٹ سیٹ کیا گیا وہ ہے 3.5%، یعنی اب پاکستان اگلے سال 2023 اور 24 کے درمیان 3.5% کی گروتھ سے یا ریشو سے گرو کرے گا۔ آپ خود دیکھیں یعنی what a downfall it is کہ پاکستان was growing on the percentage or at the percentage of 6 point something 6 کچھ کی پرسنٹیج سے پاکستان کنٹینیوسلی 2 سال تک گرو کیا، اور اب پاکستان کا ٹارگٹ ہی 3.5 ہے۔ تو یہ پہلے تو لکھ کے لے لیں کہ یہ ٹارگٹ بھی اچیو نہیں ہونے والا۔ تو پاکستان اگلے سال تک 3 کے گروتھ سے نیچے ہی رہے گا، 3 سے نیچے ہی گرو کرے گا، اگر کرے تو۔ پہلے تو لگتا نہیں ہے کہ کرے گا بھی۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں ہیلتھ پہ۔ جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس میں پاکستان میں 21 بلین روپے دیے گئے ہیں، 21 بلین روپیز فار ہیلتھ سیکٹر۔ 135 بلین روپیز دیے گئے ہیں ایچ ای سی کو فار ایجوکیشن سیکٹر۔ وہ ایجوکیشن سیکٹر میں 70 بلین ہے جو کہ پاکستان میں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کرنے میں لگیں گے، اور باقی معاملات کو دیکھا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ یعنی 100,000 لیپ ٹاپ بھی جو ہیں وہ بھی ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے۔ شہباز شریف کا ایک سگنیچر سٹیپ ہے یہ، تو تکیہ کلام ہے، لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوٹ کر دیے، رکشہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا، سوزوکی ڈسٹریبیوٹ کر دی، بریانی بانٹ دی، آٹا بانٹ دیا، چینی بانٹ دی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے کام تو آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اس میں چیمپئن ہے، اور یہاں تک اس کام میں ان کے کیلیبر تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، چاہے دنیا کے کسی بھی ملک کا وزیر اعظم ہو۔ اس کے بعد ڈیفنس ہے۔ ڈیفنس میں پاکستان میں 1.8 ٹریلین جو ہے وہ ڈیفنس کا بجٹ رکھا گیا ہے، اور 16% اضافہ کیا گیا ہے پاکستان کے ڈیفنس میں۔ یعنی ایک بار پھر پاکستان میں پرائیورٹی ہیلتھ کو، ایجوکیشن کو نہیں رکھی گئی، ڈیفنس کو رکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ایک اسٹرانگ آرمی آپ کو نیسیسری ہے، ضرورت ہے، لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگوں کو ایجوکیشن کو بھی کس طرح گرو کرنا ہے، کس طرح ہم آرمی، ہیلتھ اور ایجوکیشن تینوں کو لیول پہ لے جا کے، کیونکہ اب جیسے انڈیا آیا، پھر آپ کے ساتھ افغانستان کے پنگے چل رہے ہیں، اس کے بعد ایران سے آپ کی طرف ٹیررسٹ آرگنائزیشنز یا جو بھی تحریک طالبان ٹائپ کی چیزیں ہیں وہ ایکٹیویٹیز کرتی ہیں۔ بلوچستان میں بھی ایسا ہی کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے۔ پھر اسرائیل کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات ظاہر ہے، تعلقات کیا ہے ہی نہیں ٹھیک، تو دور کی بات ہے۔ تو خیر اس طرح کے ماحول میں آرمی کا اسٹرانگ ہونا تو ضروری ہے، لیکن پھر ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور ابھی تک ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے یہ وہ ایک جو نئی چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ٹی کے شعبے کو اور فری لانسرز کو باقاعدہ اس میں مینشن کیا گیا، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ ایٹ لیسٹ وی ہیو ٹیکن اے گڈ اسٹیپ ٹوورڈ دا رائٹ ڈائریکشن، اور دا فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈ دا رائٹ ڈائریکشن، کہ جہاں پہ آئی ٹی کے شعبے کو ریکگنائز کیا گیا اور جو فری لانسرز ہیں ان کو ریکگنائز کیا گیا، بجائے اس کے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ لوگوں کو ٹیکس کے دائرے میں لے کر آئے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے بینک سے کیش وڈرا کرنے میں بھی ٹیکس لگا دیا، جس کے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ لوگ بینک سے ٹرانزیکشن کرنے کے بجائے آج بھی پاکستان میں سب سے زیادہ جو بزنس ہوتا ہے وہ کیش میں ڈیلنگ ہوتی ہے، اور اس طرح سے لیگل ویز سے کوئی بھی اس کو فالو نہیں کرتا، کیونکہ آپ نے بینکنگ سسٹم کو ہی اتنا مشکل بنایا ہوا ہے۔ یہ بھی ریکویسٹ کریں گے ہم کہ جو پاکستان میں فری لانسرز ہیں 14 15 16 سال کی عمر کے بچے کتنے کام کریں، یہاں پہ اتنے بچے ہیں
کوئی بلاگر ہے، کوئی یوٹیوب پہ کام کر رہا ہے، کوئی گرافک ڈیزائننگ کر رہا ہے، کوئی اور اس طرح کی اے آئی میں لگا ہوا ہے. تو اتنے کام وہ کرتے ہیں یہاں کے بچے، اور ان کو بیچاروں کو بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو وہ یا تو اپنے باپ، ماما، چاچا، تایا کسی کا بھی بینک اکاؤنٹ جو کہ ملک سے باہر ہے، وہاں پہ اپنی ارننگ ان کو کرنی پڑتی ہے، اپنا پیسہ سٹور کرنا پڑتا ہے، جو کہ پھر سے پاکستان کا ایک فیلئر ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ جو ایکٹیویٹیز ہے، جتنی بھی پالیسیز پاکستان میں بنی ہے نا، یہ وہ ساری پالیسیز ہیں جو شارٹ ٹرم ہے. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل جہانگیر ترین کی مثال لے لیں کہ ایک سال ایسا ہو کہ جہانگیر ترین کا شوگر مل یا اس کے کھیت کی جو پیداوار ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہ ہو، یعنی جتنا وہ چاہتے ہیں اتنا نہ ہو، کم ہو جائے، اور پھر بھی وہ بولے کہ چلو آج سے میں اپنے جو مزدور ہیں ان کی تنخواہ میں اضافہ کر رہا ہوں، 35-40% اضافہ کر رہا ہوں. وہ ان کی کھال اتار دے گا کہ تم لوگوں نے کام سے ہی نہیں کیا. لیکن پاکستان میں خرچہ کم ہے، اس کے باوجود بھی سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافے پہ اضافے کیے جا رہے ہیں. تو یہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو صرف ایک الیکشن ٹیکٹکس تو ہیں، الیکشن کے لیے ایک پاپولر ڈیسیجن لینے کے لیے عوام کو بجائے اس کے کہ لانگ ٹرم فیصلے کر کے ان کو لانگ ٹرم ریلیف دیا جائے، آن دا اسپاٹ خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ایک پاپولر ڈیسیجن لے کے لوگوں کو بر وقت آرام دے کے کیا کیا جائے، خوش کیا جائے اور ووٹ گین کیے جائیں. کیونکہ اس سے ہوتا یہی ہے کہ آپ دیکھیں نا، آپ کے ہاں ریونیو پہلے کم ہے، ایکسپینڈیچر آپ کا زیادہ ہے، اوپر سے آپ نے پھر تنخواہیں بڑھا دی ہیں. اب اس کو کور کرنے کے لیے آپ کو لون لینا پڑے گا، لون لیں گے تو اس پہ سود لگے گا، سود کور کرنے کے لیے آپ کو پھر لون لینا پڑے گا، اور وہ پورے سرکل میں آپ کو گھومنا پڑتا ہے، گھومتے پھرتے رہیں گے. یعنی بات ایسی ہے کہ میں کسی 100 روپے ادھار لوں اور اس کے بعد میرا جو خرچہ ہے وہ 150 کا ہو جائے، تو وہ 100 روپے واپس کرنے کے لیے مجھے 150 اور کسی سے لینے پڑ جائیں. اب وہ 150 واپس کرنے کے لیے مجھے کسی سے 200 لینے پڑیں گے تاکہ میں اپنا بھی خرچہ چلاؤں اور قرضہ ہی واپس کروں. تو 200 واپس کرنے کے لیے مجھے کسی سے 300، 400، 500 واپس قرضہ لینا پڑ جائے گا. تو اس سارے سینیریو میں پاکستان بھی ایسی جگہ پہ پھنس گیا جہاں پہ وی آر جسٹ ایوالونگ ان اے سرکل، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈائریکشن کس طرف کو ہے. تو یہ ایک پاپولر ڈیسیجن لینے کے چکر میں اور مشکل، کڑوے، سخت اور ان پاپولر ڈیسیجن سے فیصلے لینے سے بچنے کے لیے اور خود کو بچانے کے لیے یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے. ایسا ہی لگتا ہے بس اوپر سے پاکستانی عوام کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بجائے اس کی کہ ان کو ایجوکیٹ کر کے بتایا جائے کہ یہ ہم نے فیصلے لیے اور صحیح فیصلے لیے جائیں، اور ان کو یہ بتایا جائے کتنے ٹائم تک یہ سختی ہوگی اور اس کے بعد آسانیاں ہو جائیں گی. تو پاکستانی قوم برداشت کرے گی، کیوں نہیں کرے گی اگر ان کے ساتھ سنسیئرلی ڈیل کیا جائے. تو یہ تھا پاکستان کا بجٹ. اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا ہمارا جو انالیسس ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس پہ آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. اللہ حافظ.